دوسری چیز علی بھائی ہمیں آداب میں سے ملتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انسان جب بھی دعا کرے کوشش کرے قبلے کی طرف رخ کر لے، کہ جب بھی دعا مانگے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا سے آغاز کرے، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود مانگے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو انسان کے دل میں ہے وہ مانگے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے۔ ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ آپ نے ذکر کی کہ یہ جو سوال ہوتا ہے کہ جی دعا کے اندر استغفار زیادہ ہو یا پھر اللہ تعالیٰ سے کچھ حمد زیادہ ہو، یہ بھی امپورٹنٹ۔ اس میں ایک تو جمعے کے دن ہے خاص طور پہ، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، اور وہ ٹائم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ دعوت الصائم، آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی بندہ کسی مرغے کو بولتے ہوئے سنے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل کا سوال کرے، دعا مانگے اس موقع پر۔ مرغا کوئی کر رہا ہے، اور عام طور پہ صبح کے موقع پہ جب کوئی گاؤں وغیرہ میں جائے تو مرغا اذان دے رہا ہے تو ایسے موقع پر اللہ سے دعا مانگے۔ یہ آداب میں اگر ہم کوئکلی، سب سے پہلے تو اللہ کی حمد، اس میں سورہ فاتحہ کیا خوبصورت وہ دعا ہے، اس میں پورا دعا کا فلسفہ ہے۔ پھر یہ کہ جتنے تعریفی کلمات اللہ رب العالمین کے آپ کو آتے ہیں، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر یہ کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، یہ تو نماز کے شروع میں بھی سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پھر درود ابراہیمی، پھر استغفار، اور پھر دعائیں، اسی طرح آرڈر بالکل ایسے۔ تو یہ تھوڑا سا بتائیں۔ میں اس کو بتاتا ہوں، سب سے پہلے میں یہاں سے، یہ آپ نے امپورٹنٹ بات بتائی، لیکن میں اس سے پہلے کچھ ایک دو چیزیں ذکر کر دوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، سیدنا ابو موسیٰ الاشعری نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے جو بھائی ہیں ابو عامر الاشعری فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، تو آپ ان کے لیے دعا کریں۔ تو اللہ کے رسول نے دعا کرنے کے لیے انہوں نے ریکویسٹ بھیجی ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں فوت ہونے سے پہلے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا میرے لیے نا ایسا کرو پانی لے کے آؤ، اور آپ نے وضو کیا۔ تو پہلی جو ادب ہے، پہلا ادب جو ہے وہ دعا کا یہ ہے پراپر آئیڈیل، اگین یہ فرض نہیں ہے لیکن ادب یہ ہے کہ انسان وضو کرے، اچھا نماز کا وضو کرے، اور اس کے بعد دعا کرے، جیسے اللہ کے رسول نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ، یعنی ایک ہوتا ہے ویسے دعا کرنا، اگر آپ نے اہتمام کے ساتھ دعا مانگنی ہے تو اس میں پسندیدہ عمل یہ ہے کہ انسان کیا کرے، وضو کرے، لیکن وضو جو ہے وہ شرط نہیں ہے دعا کے لیے، پہلی بات تو یہ، اور پھر آپ نے یہ دعا کی۔ دوسری چیز علی بھائی ہمیں آداب میں سے ملتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انسان جب بھی دعا کرے کوشش کرے قبلے کی طرف رخ کر لے، نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر بہتر یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک قریش کے خلاف، ایک قبیلے کے خلاف، ان کے گروہ کے خلاف دعا کی، اور آپ نے کعبے کی طرف منہ کر کے ان کے خلاف دعا کی۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی جگہوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یعنی ثابت ہے کہ آپ نے قبلے کی طرف رخ کر کے۔ تیسری چیز بھی ادب میں یہ ہے کہ جب بھی انسان دعا کرے نا، التضرع وخفض الصوت، یہ امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو انسان چیخ چلا کر وہ اس طرح دعا کرے، اور خفیہ اور عاجزی کے ساتھ دعا کرے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ ہمارے ہاں جیسے تراویح کے اندر وہ رو کے اونچی اونچی اللہ اللہ چیخیں مارنا ناپسندیدہ ہے، یہ ناپسندیدہ، ہمارے علماء نے، شیخ انس ہمارے جو ہے منع کرتے ہیں، وہ ہمیں، مجھے نہیں، میں خود بھی تراویح پڑھاتا تھا، مجھے منع، اس پہ وہ نصیحت کرتے تھے کہ اس انداز سے نہیں پڑھنی۔ اور ہاں آپ، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان اب لوگوں کے سامنے بالکل ہی، وہ بس کبھی کبھی نیچرلی وہ ایموشنز نکل آئیں، لیکن وہ اونچی اونچی ذرا رو کے اور چیخیں مار مار کے اونچا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ادب پرائمرلی بہتر یہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، عاجزی اور خفیہ، آہستہ آواز میں۔ اور اس طرح ہوا نا کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اونچا اونچا بول رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ تم جس اللہ کو پکار رہے ہو، یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی ایسے ذات کو نہیں پکار رہے جو اللہ معاف کرے بہرا ہے اور جو بہری ذات ہے، وہ سننے والا اور غائب ہے، وہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ان الذی تدعون سمیع قریب، تو سننے والا اور قریب ہے۔ تو عاجزی اور انکساری، اور اس میں سب سے آئیڈیل یہ ہے کہ انسان نا آئسولیشن میں، اکیلے میں، اور اس کے ساتھ یعنی خفیہ جو ہے کرے۔ چوتھی چیز علی بھائی یہ ہے کہ رفع الیدین، اپنے ہاتھوں کو اٹھانا، یہ بھی ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ ہم نے پہلے بھی حدیث پڑھی، اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ جب ایک بندہ اس کے سامنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ علماء نے ایک وضاحت بھی کی ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ نا اونچا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، تو اس میں ادب یہ ہے کہ انسان منہ سے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے، یعنی انسان کے ہاتھ نیچے رہیں۔ کچھ لوگ کوڈ کرتے ہیں اس طرح اٹھائے، وہ ایک ایکسیپشن ہے، وہ دعائیں، وہ جو ہے نا، جو بارش کے لیے جب دعا کی جاتی ہے تو اس کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے، اور وہ پورا ایک وے ہے کہ پھر بعد میں آپ تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کو اس طرح بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پورا ایک الگ طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لیکن جنرلی ہاتھ جو ہے نا وہ منہ سے اوپر اس طرح کر کے نہیں اٹھانا، کچھ لوگ بہت اوپر اس طرح اٹھا لیتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ان ہاتھوں کو نیچے رکھا جائے تاکہ وہ ایک عاجزی والی باڈی لینگویج۔ اور اس طریقے سے اس طرح بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، اس طرح انگلی کو، سبابہ انگلی کو اٹھا کے اس طرح بھی دعا، آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ تصویر کھنچواتے ہوئے یہ ہاتھوں، وہ اصل میں دعا کا اشارہ ہوتا ہے کہ بھائی نظر نہ لگے دعا کا، اچھا ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طرح دعا مانگنا بھی سبابہ کی انگلی، لیکن وہ بہرحال کچھ جگہوں پہ وہ ثابت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب آپ ممبر پہ تشریف فرما تھے غالباً، تب آپ نے اس طریقے سے ہاتھ انگلی اٹھا کے نا دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ تو اچھا ایک اور چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس کے بعد وہ والی چیز ہے جو آپ کی ذکر کی تھی کہ جب بھی دعا مانگے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا سے آغاز کرے، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود مانگے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو انسان کے دل میں ہے وہ مانگے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی جو تھے، انہوں نے دعا مانگی، نماز پڑھ دعا مانگی، تو انہوں نے نہ درود پڑھا، نہ انہوں نے کچھ اللہ کی حمد و ثنا، ڈائریکٹلی اللہ سے مانگنا شروع کر دی۔ تو آپ نے کہا عاجل ھذا،
इस बंदे ने जल्दी की है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक और जो सहाबी थे उन्होंने दुआ मांगी, अब्दुल्लाह बिन मसूद थे, तो उन्होंने सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द बयान की, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजा और उसके बाद उन्होंने अपने लिए मांगी, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल तुअता, अब तू मांग तुझे दिया जाएगा। तो इससे पता चला कि जो है ना इंसान को चाहिए कि हम्द व सना जितनी ज़्यादा हो और फिर दुरूद पाक जितना ज़्यादा पढ़ सकें वो पढ़ें। अगेन एक हदीस में ये भी है कि एक साहबी ने पूछा अल्लाह के रसूल कितना पढ़ूँ, आपने कहा कि तुम जितना पढ़ोगे उतना अच्छा। उसने कहा कि मैं 1/4 पढ़ लूँ, आपने कहा कि वो पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है। इससे ज़्यादा भी, तो उन्होंने कहा मैं चले 2/3 पढ़ लूँ, तो उन्होंने कहा इससे भी ज़्यादा, तो उन्होंने करते करते यहाँ तक मैं पूरी मांग लूँ, तो आपने कहा पूरी मांग लोगे अल्लाह ताला तुम्हें फिर भी दे दे। तो इसीलिए ये भी है। लेकिन बहरहाल इंसान की तशफ़ी इस पर तब होती है जब इंसान अल्लाह से वाकई कुछ मांगता है। ज़रूरी नहीं है कि आप यानी सिर्फ हम, कई दफ़ा तो सुभान अल्लाह सिर्फ हमद और अल्लाह के रसूल पे दुरूद, मेरा तो यही रवैया है, तरीका है कि कई दफ़ा मुझे कुछ मांगने का मौका ना हो, मैं अल्लाह की हम्द और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ लूँ। यहाँ बड़ा हम सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद इब्राहिमी हमें पढ़ना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो दुरूद पढ़ना है उसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। तो एक जो डिटेल्ड दुरूद है, बड़ा दुरूद और मसनून है, वो दुरूद इब्राहिमी है, तो वो कोई पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई ना भी पढ़ सके तो बस अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना, जैसे मुख्तलिफ अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा, ये हम्द है अल्लाह की, इसमें दुरूद भी आ गया, इसमें दुरूद भी आ गया, इसमें हम्द भी आ गई, दुरूद भी आ गया, दोनों चीजें आ गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सॉरी जो आपकी बात काटने के लिए सॉरी, जो मेन आपने कहा था वो है इखलास, यानी दिल की प्रेजेंस। अगर आप कम भी पढ़ रहे हैं, अगर आप सिर्फ ये कह रहे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद, वो इधर से, हाँ बिल्कुल, ये कंडीशन बहुत जरूरी जी। इसी तरीके से एक और चीज़ जो अदब बयान किया जाता है वो ये है कि जब भी इंसान मसला बयान करे अल्लाह के सामने तो ये ना कहे कि यानी अज़मुल मसअला, ये अज़मुल मसअला वला यस्तथनी, यानी कि एक बंदा जब भी करे तो वो ना ऐसा ना करे कि अल्लाह तू चाहे तो दे दे, ये मना किया गया। हदीस में आता है अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में से कोई बंदा ये ना कहे अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली इन शिअता, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे अगर तू चाहता है। आपने कहा तो कोई बंदा अल्लाह को किसी चीज़ में मजबूर नहीं कर सकता, तुम एहसान चढ़ा रहे हो अल्लाह पे, अल्लाह माफ़ कर, तो ये ना कहें। यानी इंसान आज़म के साथ अल्लाह मुझे बस चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो ये कि अल्लाह देना चाहता है तो दे दे, नहीं तो ना से। ये मतलब इस तरह का अंदाज़ है ना कि मतलब मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी, ये मतलब इस तरह बंदा बाजू का होता है ना यार आप करना चाहते हो तो कर लो, इसका मतलब है कि आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन यू, तो इस तरह की चीज़ नहीं। और तीसरी आखिरी जो चीज़ इसमें खास में सातवां अदब जो जिक्र किया वो ये है कि सही हदीस में आता है कि जब इंसान कोई दुआ करे तो 3 दफ़ा एक दुआ को रिपीट कर ले। जैसे कि वकान अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वकान इज़ा दआ सलासन व इज़ा सअला सअला सलासन, कि अल्लाह के रसूल इसी तरीके से जब अल्लाह के रसूल को कोई चीज़ बहुत पसंद होती थी कान युजिबु अन यदउ सलासन व यस्तगफिरु सलासन, इस्तिगफार करते थे। जब कोई दुआ है जिसमें इस्तिगफार हो, अपने गुनाहों का तज़किरा हो, तो वहाँ पे क्या करें 3 दफ़ा कहें उसको, एम्फसिस एम्फैटिक, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, यानी इस तरह उर्दू में कह रहे हैं। तो इसका फायदा होता है कि इंसान एक जिसे कहते हैं ना वो दिल के साथ वो मांग लेता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसकी वाइज़ी आ जाती है। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपने जिक्र की कि ये जो सवाल होता है कि जी दुआ के अंदर इस्तिगफार ज़्यादा हो या फिर अल्लाह ताला से कुछ हम्द ज़्यादा हो, ये भी इंपॉर्टेंट। तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने बड़ी खूबसूरत बात की, इस्तिगफार असल में उन्होंने कहा कि एक कपड़ा है, इमेजिन करें तो वो गंदा कपड़ा है, आपने उसको खुशबू लगानी है, सही, तो आप कैसे लगाएंगे? उन्होंने कहा सबसे पहले आप उसको धोएंगे, बिल्कुल ठीक, उसके बाद फिर आप खुशबू लगाते हैं। तो उन्होंने कहा असल में हम जो है वो खुशबू है और इस्तिगफार गुनाहों की क्लेंजिंग है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जैसे आपने कहा कि हमद के बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम, उसके बाद सफाई करें, उसके बाद क्या करें कि आप खूब सफाई करें, अल्लाह से मांगे, और उस मांगने के बाद फिर आप अल्लाह ताला, यानी फिर जब आपको हो जाए फिर आप क्या करेंगे अल्लाह ताला से, तो इस्तिगफार जरूर करें दुआ में, क्योंकि बाज़ वक़्त अल्लाह नाराज़ होते हैं, तो अल्लाह को राज़ी करना ये ज़रूरी है। अल्लाह से कुछ रुकावटें दूर हो जाएंगी, इम्पेडिमेंट्स दुआ की रुकावट बनेंगी। तो ये, और इसी तरीके से आखिरी चीज़ ये है कि ऐसे टाइम्स पे मांगी जाए जो ज़रा टाइम्स जहाँ पे दुआ ज़्यादा कबूल अल्लाह ताला करता है। ये मैं डिस्कस भी करना चाहता है क्विकली, ज़रा आप जी बता दें। इसमें एक तो जुमे के दिन है खास तौर पे, जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जुमे के दिन एक घड़ी होती है जिसमें अल्लाह ताला दुआ को ज़रूर कबूल करते हैं, और वो टाइम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेसिफिकली नहीं बताया, वो असर के बाद। आप उलमा ने कहा असर के मुख्तलिफ आरा है, कुछ ने जुमे खुतबे के दरमियान भी कहा है, और कुछ ने मुख्तलिफ आरा है, और उन सब के अदिल्ला दलाइल हैं। जो सबसे स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हमें मेरे हमारे असातिज़ा को लगती हुई थी कि जी असर के बाद से लेके मगरिब के दरमियान कोई घड़ी है, और उसमें जो बंदा ईगर होगा उसको मिल जाएगी, और ईगरनेस आप मतलब मांगेंगे अल्लाह को तौफीक दे देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि खास तौर पे अजान और इकामत के दरमियान हदीस में आता है, उसमें आपने फरमाया अल्लाह के रसूल ने दुआ ला युगद्दु बैनल अज़ान वल इकामा। इसी तरीके से सर्दी की हालत, इसमें मैं एक ऐड कर दूं कि अस्तगफिरुल्लाह, हम लोग अक्सर लेट जाते हैं नमाज में। अब देखें कितना बड़ा मौका हम ज़ाया कर रहे हैं कि अजान और इकामत के दरमियान कोई टाइम 10 मिनट तो होते हैं, अजान जब हो जाती, हमारी आदत है कि मस्जिद में एंटर तब होना है, या तो वो तकबीर उला मिस हो चुकी होगी या फिर एक रकत मिस हो चुकी होगी। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोग जो है वो ज़ाया करें अल्लाह पर, तो अजान और इकामत के दरमियान जी। और इसी तरीके से अली भाई जो है वो है सफ़र के दौरान, रोज़े की हालत में, और जब इंसान पे जुल्म हुआ हो, इंसान मुश्किल में हो,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں. دعوت الصائم، روزے کی حالت میں جب انسان ڈسٹریس میں ہوتا ہے اس وقت، اور ایسا ڈسٹریس ہو جس میں انسان اللہ پہ صبر کر رہا ہو. اسی لیے علماء کہتے ہیں صبر کی حالت میں جب مشکل آئی ہو نا انسان پر، اس وقت جہاں پہ آپ صبر کر رہے ہیں نا اور آپ اس کی تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، وہ آپ کے پاس ایسی اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ بنوا سکتے ہیں اس ٹائم پہ. چلے آپ پر یہ مشکل تو آئی بھی ہے، اللہ چلے میں اس کو برداشت کروں، اللہ مجھے اس کی جگہ فلاں چیز عطا کر دے. تو ایسے موقع پر اس اپرچونیٹی کو بعض اوقات لوگ نا وہ باویلا کر کے رود ہو گئے نا اور شکوے کر کے ضائع کر دیتے. تو وہ اپرچونیٹی تھی جہاں پہ اللہ کی یعنی اللہ دیکھ رہا ہے میرا بندہ تکلیف میں ہے اور وہ صبر کر رہا ہے، اللہ کو اس کی دل کی کیفیت، اور اس موقع پر جب آپ دعا مانگتے ہیں نا اللہ سے تو آپ کی ایک بہت کیفیت ہوتی ہے. تو ایسے موقع پر انسان بڑا کچھ مانگ سکتا ہے. تو علماء کہتے ہیں اس موقع پر جو ہے انسان بعض اوقات نظر انداز کر دیتا ہے. جیسے ام سلمہ نے انا للہ و انا الیہ اس موقع پر بہت اچھی مثال دی ہے، بالکل ایسے اللہ کے رسول مل گئے اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے اللہ کے رسول مل گئے. تو ایک تو روزے کی حالت میں وہ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعوت یعنی دعا اللہ نہیں رد کرتے، اور اس طریقے سے وہ دعوت المسافر، سفر. یہ تینوں حالتیں ایسی ہیں جہاں پہ انسان ڈسٹریس ہوتا ہے، ڈسٹریس میں ہوتا ہے. یعنی روزے کی حالت میں بھی انسان پر تھکا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے ظلم ہو رہا ہو جب بھی، اور اس طریقے سے جب سفر کر رہا ہو تب بھی انسان تھکا ہوتا ہے. ان تینوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ. اچھا اسی طریقے سے جو آخری چیز ہے وہ ہے الدعاء فی حال السجود. سجدے کی حالت میں نا وہ جو دعا ہے خاص طور پہ وہ اس موقع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء. سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کیا کرو. اس میں علماء کہتے ہیں بہرحال کہ سجدے کی حالت میں فرضی نمازوں کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن عربی میں پڑھیں اور اردو میں نہ پڑھیں. لیکن بعض علماء نفلی عبادتوں میں اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ نے اردو میں مانگنی ہے نفلی عبادتوں میں تو وہ بھی اجازت دیتے ہیں، لیکن بعض محتاط اوپینین یہی ہے یا آپ کوئی جنرل دعا سجدے میں کریں، اپنی جو دعائیں دل میں ذہن میں لائیں کرتے ہیں. چھٹی جو چیز ہے وہ جو علماء نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بڑے مزے کی ہے، وہ ہے کہ جب انسان مرغے کی آواز سنے عند سماع سیاح الدیک. تو یہ حدیث بھی صحیح غالباً صحیح بخاری کی حدیث ہے. ماڈرن سویلائزیشن لوگوں تو آتی نہیں مرغے کی آواز. ہمارے پاس مرغے ہوتے ہی نہیں، ہمارے پاس تو بارڈر ہوتا ہے، پتہ نہیں مرغا ہوتا ہے کہ نہیں. وہ ایک فنی ویب کلپ دیکھ رہے تھے، ایک عالم کہتے ہیں یہ مرغا نہیں اس کو چکن کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے بہرحال ود ڈیو ریسپیکٹ، ٹھیک ہے تو اس کو ہم ہین نہیں کہتے، اس کو ہم چکن کہتے ہیں. یہ جی مزے کی فنی بات ہے. اچھا جی، تو اذا سمعتم اصوات الدیک فاسألوا الله من فضله فانها رأت ملکا. آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی بندہ کسی مرغے کو بولتے ہوئے سنے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل کا سوال کرے، دعا مانگے اس موقع پر. مرغا کوئی کر رہا ہے اور عام طور پہ صبح کے موقع پہ جب کوئی گاؤں وغیرہ میں جائے تو مرغا اذان دے رہا ہے تو ایسے موقع پر اللہ سے دعا مانگے انسان، کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت ہوتی ہے. اور اس طریقے سے جب وہ گدھے کو بولتے ہوئے سنے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ تعوذ کرے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا. اور آخری چیز جو ہے نا وہ ہے مجالس کے اندر جو ذکر کی مجالس ہیں جہاں پہ جب اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہو، ایسے موقع پہ اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اس مجلس کے اندر تو اس موقع پر انسان کے دل میں اگر کوئی بات آتی ہے وہ اللہ سے مانگ لے. تو اس وقت اصل میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں جو اس میں ان کو ڈھانپا ہوتا ہے اور اللہ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے اس ٹائم کیا مانگ رہے ہیں اور وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں اللہ تیری آگ سے بچنا چاہ رہے ہیں، تیری جنت کا سوال. اللہ کہتے ہیں میں نے سب کو دے دیا. لمبی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی. تو ان موقعوں پر جو ہے خاص طور پہ دعا مانگنا، تہجد میں پھر دعا مانگنا رات کو، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب آخری ٹائم ہوتا ہے سحری کا ٹائم، وہم بالاسحار هم مستغفرون، کہ جب وہ سحری کے وقت میں وہ استغفار کرتے ہیں. تو سحری کا ٹائم جو ہے بالکل جو تھرڈ لاسٹ کوارٹر ہوتا ہے لائٹ رات کا، اس کوارٹر کے اندر خاص طور پہ دعا مانگنا، یہ چیز اس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے. یہ کچھ ٹائم تھے بہت زبردست. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.